اس جنگ میں جہاں اور بہت سے معجزات ہوئے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک معجزہ ہوا. وہ فرماتے تھے لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا تختہ مجھے پکڑا دیا، پھٹا سا تھا، یہ تم اس سے لڑ لو. اب وہ کہتے ہیں جیسے میں نے ہاتھ میں لے کے اسے ہلایا تو وہ چمکتی تلوار بن گیا، اور اس تلوار کے ساتھ وہ بدر میں لڑتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس تلوار کا نام انہوں نے عون یعنی مدد رکھ دیا، اور پھر یہ تلوار مستقل ان کے پاس رہی یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب فتنہ ارتداد ہوا اس میں یہ شہید ہوئے تھے، اور اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں یہی تلوار تھی. یعنی مسلسل غیب کی مدد بھی آ رہی تھی، فرشتوں سے بھی مدد ہوئی، اور ایسے واقعات و معجزات جو مسلمانوں نے آنکھوں سے دیکھے جن سے ان کا ایمان اور بڑھتا تھا. ادھر مکہ میں جب قریش کی شکست کی خبر پہنچی، ابو لہب جو مکہ میں ہی تھا وہ پریشان ہو اٹھا. اسے یقین نہ آیا کہ ان ساری دولت، اسلحہ، نوجوان، پوری تیاری کے باوجود چند تنہا نہتے مسلمانوں نے قریش کو شکست دے دی. وہ بہت پریشان تھا، اور اتنے میں اس کا بھتیجا جو واپس آ رہا تھا اس نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا. وہ کہتا ہے کچھ نہیں، ہماری تو اصل میں لڑائی انسانوں سے ہی نہیں تھی، ہمارے تو ایسی مخلوق سے واسطہ تھا، وہ جیسے چاہتے ہمیں قتل کرتے تھے، جسے چاہتے قید کرتے تھے. ہم تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے نہیں مسلمانوں کو، ہماری تو کچھ ایسے گورے چٹے خوبصورت انسانوں سے واسطہ تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان گھوڑوں پہ سوار تھے، اور خدا کی قسم وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابلے میں ٹھہر سکتی تھی. یعنی ہمارا تو مقابلہ انسانوں سے تھا ہی نہیں، ہم کیسے جیتتے؟ ہم تو فرشتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. اور یہ کون کہہ رہے؟ قریش مکہ میں سے ان کا ایک نوجوان. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں میں مسلمان تھا، اور وہی کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دل سے مسلمان تھے، چھپائے ہوئے تھے. ان کی بیوی ام الفضل تو کھلم کھلا اعلان کر چکی تھی اسلام کا. میں قریب بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا خدا کی قسم وہ فرشتے تھے. اس پہ ابو لہب کو بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے زور سے مارا اور میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور مجھے مارنے لگا. یہ دیکھ کے ام الفضل ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھا کے لائیں اور انہوں نے زور سے ابو لہب کو مارا اور کہنے لگی اس لیے تم اس کو مار رہے ہو کہ اس کا مالک دور ہے. بہرحال ابو لہب جو پہلے پریشان تھا وہاں سے اٹھا اور چلا گیا. اور ابو رافع کہتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 دن کے بعد اس کو سرطان کی گلٹی نکل آئی. ابو لہب کو انتہائی تکلیف میں وہ مبتلا ہوا، اور پھر 3 دن تک مرنے کے بعد بھی وہ بے گور اور بے کفن پڑا رہا، کیونکہ عرب جو تھے سرطان سے بہت ڈرتے تھے اور اس کو منحوس سمجھتے تھے. 3 دن تک وہ پڑا رہا. آخر بیٹوں نے رسوائی کے خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ باپ کو دفن بھی نہیں کیا، اس کو لکڑی سے دھکیل کے ایک گڑھے میں پھینک کے گڑھے کو بند کر دیا. یہ تھا انجام اس شخص کا جس نے پوری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ادھر قریش کے اندر غم اور دکھ اور شوق اور صدمے کی ایک لہر تھی. اتنا شدید غم تھا ان کو اپنی شکست کا اور اپنے سرداروں کے مارے جانے کا کہ انہوں نے پورے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی اپنے مقتولین پہ نہیں روئے گا، یعنی ہم نے اپنا غم ظاہر نہیں کرنا. ادھر مدینہ منورہ میں فتح کی خبر پہنچ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دے کے مدینہ منورہ آگے روانہ کیا. منافقین نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے. کہنے لگے یہ مسلمان ہار گئے ہیں، دیکھو ذرا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ آپ نہیں ہیں، نعوذ باللہ آپ بھی قتل ہو گئے. اب دیکھو زید کو کہ خوف اور غم کے مارے ان کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا. وہ خوشخبری لائے کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور فتح دی. سب مدینہ منورہ میں تسبیح اور تحلیل کی آواز گونج اٹھی. جو مسلمان وہاں تھے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اور ایک ایسی خوشی کا سما تھا گویا کوئی عید کا دن یا جشن کا دن آ گیا ہو. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا اور آخر کار مدینہ منورہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا.
ادھر ایک بہت بڑی خوشی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں شاداں اور فرحاں مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر رہے تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مٹی ڈال رہے تھے قبر پہ. یہی زندگی ہے، خوشی اور غم کا امتزاج. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جانے سے اسی لیے روکا تھا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھیں. اس کے بعد مختلف صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، معززین ملنے آئے، آپ کو مبارکباد دی، آپ کے لیے دعائیں فرمائیں، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. جب رات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہ رہے تھے، کیونکہ ان کو بہت مضبوطی سے مسلمانوں نے باندھا ہوا تھا، رسیوں سے جکڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے تھے، چچا کی آواز پہ بے قرار ہو رہے تھے. محبت کا بھی رشتہ تھا نا. صحابہ کرام سمجھ گئے، انہوں نے سارے قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کیے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا. آپ کے داماد ابو العاص قیدیوں میں تھے، اور بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت مکہ معظمہ میں تھی. قیدیوں کے لیے حکم ہوا کہ جو فدیہ دے سکے وہ فدیہ دے کے رہائی لے لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دے دی تھی. ایسے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ ہار شوہر کو چھڑانے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا جو ان کی اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو شادی میں دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار لایا گیا تو آپ دیدہ ہو گئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا. بیٹی بھیج رہی ہے باپ کو کہ میرے شوہر کو آزاد کر دیں. اتنی محبتوں کے امتحان ہیں ان جنگوں میں کہ کوئی مثال نہیں. تب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو محسوس کیا، اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ ہار بھی لوٹا دیا جائے اور ان کے شوہر کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس شرط پہ کہ وہ وہاں جا کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے. 2 ہجری میں ایک اور خوشی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دی. مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور صدقہ فطر بھی فرض کیا گیا. پھر زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کی تفصیل بھی بتائی گئی. اس طرح صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی وجہ سے جو غریب اور فقیر مسلمان تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین مدد آئی، اور معیشت کا بہترین نظام مسلمانوں کو دیا گیا کہ جن کے پاس ہے وہ ان کو دیں جن کے پاس نہیں ہے. پہلی عید تھی جو مسلمانوں نے منائی مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں، اور یہ اہم واقعات تھے جو 2 ہجری کے بعد پیش آئے. یہاں تک اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. The question is, in lecture number 2 you had mentioned that Prophet sallallahu alaihi wasallam invitation was initially secret or khufya. I had heard by 2 scholars that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's invitation was never secretive, by on an individual basis or person to person. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. پہلے جو دعوت کا آغاز تھا وہ پرسن ٹو پرسن کے لیول پہ تھا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پیغام بتایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھر میں تھے. خفیہ تھی، کیوں؟ ابھی بہت سٹارٹ تھا، ابھی اس کو ایک انیشل لیول پہ ایک بیسک لیول سے کام کو شروع کرنا تھا. آپ نے 2 یا 3 سال اس طرح اعلان نہ کیا تھا. آپ سیکریٹو نہیں تھے، لیکن ایک کام کی میتھڈالوجی ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کوئی بھی اہم مشن اگر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابتدا میں خفیہ رکھتے تھے. جنگ کے لیے روانہ تھا کیونکہ وہ ضرورت ہوتی ہے کام کی، اس کو ایک خاص وقت پہ ظاہر کیا جاتا ہے عوام کے لیے. جیسے آپ کبھی کوئی کام کرتے تو ایک پلاننگ کی سٹیج ہوتی ہے جو آپ اپنے تک رکھتے ہیں، پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے متعلقہ لوگوں کو. تو یہ ایک طریقہ تھا، ایک ضرورت تھی جس کے لیے ان کو ایسے کرنا پڑا. ایک تجزیہ ہے ہمارا اور صحابہ کرام کے درمیان کیا فرق ہے. وی ویٹ فار Allah's help so we can sit lazily, while صحابہ کرام
wanted Allah's help so they could do more. یعنی صحابہ کرام اللہ کی مدد چاہتے تھے کہ اور سے اور کام کریں. ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور کام ہوتے رہیں, تبھی تو ہمارے کام ہوتے نہیں. بالکل ٹھیک. Looking at the passion of the two Ansari young men, we can imagine what type of activities, discussions, and planning the Muslim youth at that time did. What about our youth today? And we wonder why we are in the decline. بہت اچھا انالیسز ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ سب کو سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا یہ جو دو نوجوان انصاری لڑکے تھے, ان کے جو ارادے تھے اور جس طرح انہوں نے جان پہ کھیل کے ابو جہل کو ختم کیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے نوجوانوں کی پلاننگز, مشورے اور باتیں کیا ہوا کرتی تھی. اور آج ہمارا مسلمان یوتھ جو ہے وہ کن کاموں میں الجھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم زوال پذیر ہیں, کیونکہ جوان ہی تو ایک معاشرے کے معمار ہوتے ہیں, وہ تو بلڈرز آف دا نیشن ہوتے ہیں. اگر وہ بیکار کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کون تعمیری کام کرے گا؟ بوڑھے تو اسٹیج سے گزر جاتے ہیں اور بچے ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تعمیری کام ہمیشہ نوجوان نسل کرتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ نوجوان بھی جن خوبیوں کی وجہ سے آگے بڑھے, ان کے پیچھے ماؤں کا کردار تھا. جو مسلمان مائیں تھیں جو کانسٹنٹ بچوں کو ایسی محفلوں میں بھیجتی تھیں, ایسے شوق دلاتی تھیں, ایسی رغبت, تو ماؤں کا کردار پھر بہت اہم ہے. We are so afraid of speaking up, commenting in class, telling people about deen, yet we find that every companion of Aap sallallahu alaihi wasallam was so eloquent, an orator. What makes our tongues move and forms our words is conviction, not mere confidence and knowledge. No, it's not that. صحابہ کرام میں سے سارے بہت زیادہ بولنے والے نہیں تھے. Let me tell you, they were not orators. You can count them on your fingertips. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بولتے نہیں تھے وہ کچھ کر کے نہیں دکھاتے تھے. بعض اوقات بہت خاموش رہنے والوں نے وہ کارنامے دکھائے کہ تاریخ کا رخ موڑ دیا, اور اس کی مثال ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بہت شرمیلے تھے اور بہت کم گو تھے, لیکن اگر آپ ان کے اچیومنٹس پڑھیں حیران رہ جائیں. پورا سیریا انہوں نے کانکر کیا تھا, بیزنٹائن گورنمنٹ کو انہوں نے توڑ ڈالا تھا. Your question is that why can't we speak? آپ لوگ اپنے اس شائنس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں, اور یہ جو ہم ہیں ہم سب ایک ہیں. And you shouldn't be afraid کہ ہماری بات غلط ہو جائے گی یا کوئی نہیں, نو پرابلم. ہم سب ایک ہیں نا. اگر ہم غلط کریں گے ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے. دل میں رب اشرح لی صدری پڑھیے, اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ. میں بھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا علم کم ہے, اینڈ وی مائٹ سے سم تھنگ وچ از ناٹ رائٹ, سو people might laugh or anything like that. No, nobody should laugh and nobody will laugh inshallah. سب قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. Laughter fades, tears dry up also. Silence can become unbearable. Success is this treasure, Quran and Sunnah. Satisfaction, if only you grasp it sincerely, to live for Allah and die in His name. 2 ہجری میں بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی مدد, ماضی کی وہ تمام قربانیاں, تکلیفیں اٹھانے اور ان کو مضبوط بنانے کے بعد نصرت اور فتح کی صورت میں آئی. مومن کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کو استقامت اور خلوص مطلوب ہے, جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خلوص نیت کے ساتھ ساتھ استقامت دے, وہ ماحول اور ساتھی دے جو ہمیں آگے سے آگے بڑھائے. آمین سبحان. کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں تھے؟ جی نہیں, اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہی تو امتحان تھے. اتنے امتحان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں کہتی ہوں ہر محبت سے آزمائے گئے نا. اتنا مشکل ہے, ایک پیغمبر ہیں, ان کے داماد مسلمان نہیں, بعد میں ہوئے تھے, لیکن اس وقت ایک آزمائش سے گزرے نا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیٹی کا سوچے حال, ایک طرف باپ ہے ایک طرف شوہر, اتنا مشکل وقت تھا. Be the star that shines and not disappear forever in the galaxy never to be known.
صحیح بات ہے، ایسا ستارہ بننا جو ہمیشہ چمکتا رہے، نہ کہ وہ جو کہ چمکے اور غائب ہو جائے. یعنی نہیں کہ آج تمہارا ایمان اوپر اور کل کو پھر نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہ تھی، اور اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا کہ اس کا ثبوت شاندار اسلامی معاشرے کا وجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وجود میں آیا. پھر ہمارے اسلامی ملک میں سود کی نئی نئی شکلیں، نئے نئے نام لے کر کیوں اپنائے جا رہے ہیں. کار لیزنگ، ہاؤس لونز، پھر کہنا کہ یہ سود نہیں، لیزنگ سود نہیں، اسلامی بینکنگ، یہ سب کیا ہے؟ بہت کچھ ٹھیک کرنے والا ہے. سب حصہ ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ. دیکھیں ایک دن میں ہم تقدیر نہیں بدل سکتے امت کی، نہ سوچ بدل سکتے ہیں. یہ کام بڑے آہستہ آہستہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سے 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو پوری طرح ٹھیک تو نہ کر سکے نا. یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ وہ تو پیغمبر سے اللہ چاہتا تو ایک دن میں سارا کا سارا عرب بدل جاتا. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا اثر فوراً نہیں نظر آتا، اور اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ وقت چاہیے ان چیزوں کا. اٹ ول گو ان اٹس اون ٹائم. جتنا آج تک پڑھا اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ اپنے لیڈر سے بہت محبت کرتے تھے، بات مانتے تھے، اور آپس کے ان کے تعلقات کتنے اچھے تھے. آج ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بجائے ہمیں ان کو اپنے اندر لانا چاہیے. دیکھیں سوچنا تو اچھی بات ہے، کوڑنے کی بجائے ہم کم از کم اپنے کو ٹھیک کرتے رہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے. آپ ایک کے ساتھ اچھائی کرتے نا، وہ 10 دفعہ برائی کرے گا، آخری مرتبہ وہ ضرور شاید تھوڑا سا سوچے گا. تو کوئی بات نہیں. ہمیں اپنے اوپر مقرر ہونے والے امیر سے اتنی محبت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ ہاں یہ بات قابل غور ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، خواہ نک کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اس حد تک یعنی دنیاوی طور پہ نہ اسٹیٹس ہو، نہ مال ہو، نہ شکل ہو، نہ فزیکلی وہ فٹ ہے اتنا، پھر بھی اگر امیر بن گیا تو بات مانو. آج مسلمانوں کے بہت بڑے ایک زوال کی وجہ بھی یہ ہے. امیر کی اطاعت نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انتشار، بے چینی، اضطراب، پھر ٹکڑے ٹکڑے، پھر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے انسان، اور پھر ڈیوائیڈ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور لوگ آ کے رول کرنے لگتے ہیں. آج مسلمانوں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نا اتفاقی. اتحاد تو نہیں ہے. ابھی مسلمان تعداد میں تو کم نہیں، آج تو آپ الحمدللہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر. صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت ہوگے، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ موت سے نفرت اور دنیا سے محبت. تو وہی ہے، آج ہمیں دنیا بہت پیاری ہے. ہم آج مسلمانوں میں صحابہ کرام کی طرح کا اخوت، بھائی چارہ، اتحاد ختم ہو گیا. اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی بالکل ضرورت ہے. یہی تو مقصد ہے ہمارا ان سب کو پڑھنے کا، کہ ہم غور کریں کہ آج ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں. What are the causes of our decline and what can we do to improve the conditions of the Muslims nowadays? The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it. If we begin now with the passion of ikhlas, no matter how, Allah's help will come. انصار مدینہ کا کیا مذہب تھا؟ وہ مشرکین تھے. کوئی سچ وہاں دین نہیں تھا، اگرچہ وہاں یہودی بڑے عرصے سے رہ رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی طرف سے غفلت برتی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ خود ان کے اپنے دین میں تحریف آ چکی تھی، اور دنیا پرستی، ریاست، دولت اور سیاست پہ چھا جانا ان کا مقصد بن گیا تھا. اور جب بھی کسی بھی مذہب کے لوگ اپنی دینی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں تو پھر دنیا پرستی دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے. اس وجہ سے انسان اپنی اہم ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ سے انسان دور ہوتا ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر دین ظاہری باتیں نہیں پھیل سکتا، اور پھر دنیاوی طور پہ بھی ان پہ ذلت طاری ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہود پہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟
پھر اللہ کی طرف سے ایک ذلت ہوتی ہے جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں بظاہر لگتا ہے ان پہ طاری ہو رہی ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی. اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہم یہودیوں کے زوال سے سبق لیں اور ان اسباب پہ ہم غور کریں، کیونکہ مسلمانوں کے بھی آج زوال اور تنزل کی بہت بڑی جو وجہ ہے وہ وہی ہے جو یہود کے زوال کا سبب بنے. اب وہ تھی اپنے اصل دین سے دوری، جس کی وجہ سے دین کی روح انسان بھول جاتا ہے، صرف ریچولز تک رہ جاتا ہے جیسے کہ ہم رہ گئے ہیں. یہی حال ان یہودیوں کا بھی تھا کہ بظاہر وہ کتاب بھی پڑھتے تھے اور ان کے علماء بھی موجود تھے، لیکن پھر علماء میں بھی بگاڑ آتا ہے اور عوام میں بھی آتا ہے. اور پھر علماء جو تھے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے سیل کیا کرتے تھے، اللہ کے قوانین اور شرعی حدود کو لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق بدل دیتے تھے. امیر لوگوں کے لیے کنسیشنز کے راستے نکالتے تھے کیونکہ وہ دولت دے دیتے تھے، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے دین کی اصل سزائیں لاگو کر دیتے تھے. ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے اگر آپ سیرت کا پوری طرح مطالعہ فرمائیں گے. تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کو مدینہ منورہ میں آباد کیا تھا اس میں بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے، اس وقت کے دور کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے ہم سب کے لیے سبق ہے. یہودیوں نے نہیں اپنا دین پھیلایا مدینہ منورہ میں، وہ صرف وہاں کی لوکل آبادی کا خون چوستے تھے، ان کی دولت پہ نظر تھی اور ان کو ذہنی طور پہ محکوم بنایا ہوا تھا، اپنے علم کا روب اوپر ڈالا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ ان کی لائلٹیز نہیں تھی یہودیوں کے ساتھ. انصار مدینہ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے کہ کہیں کے مقامی باشندے کسی دوسرے شہر کے رہنے والوں کو اتنی محبت سے بلائیں، نہ صرف یہ کہ اپنا گھر بار اور دولت نچھاور کریں بلکہ اپنی حکومت بھی خود پیش کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسی مثال تاریخ میں دوسری کہیں نہیں ہے. اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا جو کہ وہاں کے موجود اہل کتاب میں مسنگ تھا. ابو جہل کے قتل میں 2 نام معوذ اور معاذ لیے جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو جہل کے قتل میں کس حوالے سے لیا جاتا ہے؟ قتل تو ان 2 نوجوانوں نے ہی کیا تھا، لیکن آخری سانسیں تھی بالکل زخمیوں کے بیچ میں دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو جہل بالکل دم توڑنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹھنڈا کیا اور اس کا سر قلم کیا، اور اس نے اس وقت بھی غرور اور تکبر کا اظہار کیا کہ اے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ آیا ہے. اور پھر کہتا تھا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سر کٹ بھی جائے تو خوب لمبی گردن ہو، لگے کہ سردار کا سر ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اس کی گردن کٹوائی کہ جو ابو جہل ان کو ستاتا تھا، استہزاء اور ان سے نفرت اور حقارت صرف ان کے ساتھ نہیں، ان جیسے تمام لوگوں کے ساتھ، ایسے تمام مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جن کو ابو جہل نے بہت تکلیفیں دی تھی. وہ تو ایک آنر بھی دینا تھا، ایک یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی ہو جاتا ہے تو دنیاوی طور پہ جتنا بھی کم ہو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے اور اس کے دشمنوں کو نیچا دکھاتے. لیکن the credit goes to those 2 young boys. وہ کہتے ہیں کہ جنگل کی باڑ کی طرح ابو جہل کے گرد ہتھیار لیے ان کے لوگ کھڑے تھے، ان کے گارڈز، جن کا کام تھا صرف ابو جہل کو گارڈ کرنا. اور کہتے ہیں اتنا اسلحہ تھا جیسے کہ ایک باڑ ہوتی ہے، یعنی کہیں سے کوئی کونا نہیں تھا خالی اس کے ارد گرد. اور وہ کہتے ہیں میں صرف سارا دن ابو جہل کی طاق میں رہا. بالکل اتحاد کی برکت تھی، جذبہ ایمان تھا، ایک پازیٹیو فیکٹر تھا جس نے مسلمانوں کو کمبائن کیا ہوا تھا. پازیٹیو سوچ نے ان کے اندر اتحاد پیدا کیا ہوا تھا. بنیان و مرصوص کی عملی تصویر تھے مسلمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال کا ڈسپلن تھا، آپ دیکھیں 1400 سال پہلے ویشی، اجڑ اور گنوار عربوں کو کس طرح وہ ڈسپلن میں لاتے ہیں کہ پہلی جنگ میں ایسی اسٹریٹ لائن کہ اگر ایک کا پیٹ ذرا باہر ہے تو وہ بھی اندر کروایا گیا. دیکھیں نا آج کی آرمی تو اتنی ماڈرن ورلڈ اور ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹس، اور اس میں اگر آرمیز میں اتنا ایک فوج کا نظام اور ڈسپلن ہے تو کوئی بہت حیرت کی بات نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے والوں میں سے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.